اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ عقائد کے موضوع پر سلسلہ وار گفتگو شروع ہے۔ آج 7واں درس ہے، اور اس سے پہلے 6 درس ایمان کے موضوع پر ہو چکے ہیں، جس کے اندر ہم نے مقدمتاً یہ بات عرض کی تھی کہ ایمان دل میں راسخ ہونے کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی ظاہر ہو، اور حقیقی ایمان وہی ہے۔ اسلام اسی ایمان کو قبول کرتا ہے کہ جس ایمان کے ساتھ اس کی عملی ذمہ داریاں بھی پوری ہو رہی ہوں، جس ایمان کے ہمراہ عمل بھی ہو، عمل صالح بھی اس کے ساتھ ہو۔ اور اسی طرح حقیقی ایمان وہی ہے کہ جو آگہی اور بصیرت کے ساتھ ہو، اور حقیقی ایمان کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ ایمان انسان کو ذمہ دار بناتا ہے، انسان کو متحرک کرتا ہے، انسان کو جمود سے، سستی و کاہلی سے باہر نکالتا ہے، اسے فعال کرتا ہے، اس کے وجود میں ایک احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ بس یہ ایمان حقیقی ایمان ہے، اور دین اسی ایمان کی پذیرائی کرتا ہے، اسی ایمان کی تشویق کرتا ہے، اسی ایمان کو قبول کرتا ہے۔ آج اس مقدمے کے بعد توحید کی بحث میں داخل ہو رہے ہیں۔ توحید پہلا رکن ہے عقائد میں سے، اور سب سے بنیادی ترین اور اہم ترین عقائد کا محور جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ یہاں پر بھی یہی عرض کروں گا کہ توحید کا عقیدہ بھی آگہی اور بصیرت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہ عقیدہ بھی جب آگہی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ انسان حاصل کرتا ہے تو یقیناً یہ اپنے ساتھ عملی ذمہ داریاں بھی لے کر آتا ہے۔ لہٰذا توحید محض کسی ہستی کو پہچاننے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک ہستی کو پہچاننے کے بعد اس ہستی کی طرف سے عائد جو ذمہ داریاں ہم پر ہوتی ہیں، اس عقیدے کے ہمراہ جو احساس ذمہ داری آتی ہے، جو انسان کو ذمہ دار بناتا ہے، جو عقیدہ، وہ یقیناً عقیدہ توحید ہے۔ لہٰذا اس ہستی کو پہچاننے کے بعد اس ہستی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اس کے قوانین و احکامات اور اس کے تمام دیے ہوئے دستورات اور تعلیمات پر سر تسلیم خم کرنا، یہ حقیقت میں عقیدہ توحید ہے۔ لہٰذا جب ایک انسان پوری معرفت کے ساتھ توحید کا اقرار کر لیتا ہے، پوری بصیرت و آگہی کے ساتھ توحید کو پہچان لیتا ہے، تو پھر وہ اپنی پوری زندگی کو توحیدی نظام کے سپرد کر دیتا ہے، توحید کے طرف سے پیش کیے گئے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتا ہے۔ عقیدہ توحید کی ابتدا میں ایک بحث تصور کائنات ہے کہ جب ہم لوگ اس کائنات کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اس کائنات کی تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو اس پورے مجموعے پر نگاہ کرنے کے بعد اس کائنات کے بارے میں ہماری ایک سوچ بنتی ہے، ہماری ایک فکر بنتی ہے، ہمارا ایک نظریہ بنتا ہے۔ اس کائنات کے بارے میں ہمارا ایک زاویہ نگاہ ہوتا ہے، ایک نقطہ نظر بنتا ہے۔ لہٰذا اس سوچ، اس زاویہ نگاہ اور اس نقطہ نظر کو ہم تصور کائنات کہتے ہیں۔ یہ تصور کائنات دنیا میں موجود انسانوں کا مختلف ہے، مختلف مکاتب، مختلف ادیان، انسانوں میں مختلف نقطہ نظر رائج ہیں جو اس کائنات کے بارے میں وہ تصور رکھتے ہیں۔ لہٰذا ایک تصور اسلام کا بھی تصور ہے کہ وہ اس کائنات کے بارے میں ایک نظریہ رکھتا ہے۔ اسلام کی طرف سے جو اس کائنات کے بارے میں جو تصور ہے، جو اسلامی تصور کائنات ہے، وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر موجود تمام اشیاء، ایک ذرے سے لے کر بڑی بڑی کہکشاؤں تک، اور تمام موجودات، تمام مخلوقات بشمول اس اشرف المخلوقات انسان کے، یہ جتنا مجموعہ ہے مخلوقات کا جو اس کائنات کے اندر موجود ہے، اس عالم کے اندر موجود ہے،
اسلامی تصور کائنات یہ ہے کہ یہ پورا مجموعہ، یہ تمام مخلوقات کسی ایک قدرت مند ہستی کا خلق کردہ اور اس کی یہ مخلوق ہیں، یہ تمام چیزیں کسی قدرت مند ہستی نے خلق کی ہیں اور ان کا کوئی بنانے والا ہے، اور اسی نظریے کے تحت ہم کہتے ہیں کہ وہ قدرت مند ہستی اور وہ خالق کہ جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے اور اس کے اندر موجود تمام چھوٹی اور بڑی اشیاء کو جس نظم کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ بنایا ہے، خلق کیا ہے، اس قدرت مند ہستی کا نام ہی خدا ہے، اللہ ہے، اور وہی انسانوں کا خالق اور مالک ہے۔ لہذا یہ اس کائنات کے بارے میں جو تصور ہے، اسلامی تصور کائنات، وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اور اس بنانے والے کو ہم الہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں۔ اب آئیے الہ کی تعریف کرتے ہیں کہ الہ سے کیا مراد ہے۔ الہ یعنی معبود۔ جیسے ہم قرآن مجید میں آیت الکرسی میں یہ تلاوت کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ لا الہ یعنی خدا کے علاوہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اب الہ کی تعریف کیا ہے؟ الہ یعنی ایک ایسی ہستی اور ایک ایسی ذات کہ جس کے سامنے انسان سر تسلیم خم کر دے، بے چوں چراں اس کے سامنے تسلیم ہو جائے، اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، اسی کی بات کو مانے، اپنا مکمل اختیار اس ذات کے ہاتھ میں دے دے، اپنے پاس کسی طرح کا کوئی اختیار نہ رکھے، اپنی زندگی کو اس ذات کے سپرد کر دے، اپنی تمام مرضیوں کو ختم کر کے اس ذات کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے۔ لہذا ایسی ہستی کو ہم الہ کہتے ہیں۔ اب یہ الہ اور یہ معبود جس کی تعریف کی گئی ہے، یہ لوگوں کے الہ مختلف ہیں، معبود مختلف ہیں۔ کبھی یہ الہ بتوں کی صورت میں ہوتے ہیں، کبھی یہ الہ انسان کی نفسانی خواہشات بن جاتی ہیں، یہ الہ کبھی یہ الہ انسانی خواہشات بن جاتی ہیں، کبھی معاشرے کے قدرت مند لوگ انسانوں کے الہ اور معبود بن جاتے ہیں کہ جو انسانوں پر ظلم و زیادتی کی وجہ سے حاکم ہو جاتے ہیں اور انسان ان کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں، ان کے بنائے ہوئے قوانین کے سامنے، ان کے بنائے ہوئے نظامات کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ منحرف لوگوں کے بیان کردہ وہ عقائد کہ جن کے سامنے انسان سر تسلیم خم کر دیتا ہے، بے چوں چراں ان کو قبول کر لیتا ہے، اس کے اندر انسان اپنی عقل و فکر کو کام میں نہیں لاتا، یہ تمام چیزیں درجہ بدرجہ انسان کی الہ بن جاتی ہیں۔ دین نے آ کر، توحیدی نظریے نے آ کر، الہی تعلیمات نے آ کر ان تمام تصورات کو توڑا ہے، اور ہمیشہ تمام انبیاء نے آ کر جو نعرہ بلند کیا ہے وہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، خدا کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی جواز نہیں رکھتی، کوئی ایسی ہستی حق نہیں رکھتی کہ جس کے سامنے انسان سر تسلیم خم کرے، اس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دے، اپنی زندگی کو اس کے سپرد کر دے، اپنی زندگی کو اس کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع کر دے، مگر صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس کے سامنے انسان کو سر جھکانا ہے، جس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہیں، جس کے بنائے ہوئے قوانین و احکامات پر اپنی زندگی کو استوار کرنا ہے۔ یہ حقیقت میں الہ کا مفہوم ہے جو قرآنی مفہوم ہے کہ ایک توحید پرست انسان جب اپنے لیے الہ کا انتخاب کرتا ہے تو وہ تمام دنیا کے جو الہ اور معبود ہیں ان کو رد کر دیتا ہے، ان کا انکار کر دیتا ہے۔ اس لیے لا سے یہ بات شروع ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی الہ نہیں ہے، نہ میری خواہش الہ ہے، نہ
علاقے کا وڈیرا الہ ہے، نہ وہ ظالم و جابر حاکم میرا الہ بن سکتا ہے، نہ وہ منحرف عقائد میرے الہ ہو سکتے ہیں۔ میں کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کروں گا، چونکہ میں توحید پرست بننا چاہتا ہوں۔ اس لیے واحد جو ہستی ہے جس کے سامنے میں نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، جس کے سامنے میں نے اپنی زندگی کو سپرد کرنا ہے، وہ خداوند متعال کی ذات اقدس ہے۔ لہذا حقیقی توحید پرست وہ ہے کہ جب وہ اس خالق پر ایمان لے کر آتا ہے، جب وہ اس توحید کا اقرار کرتا ہے، اس تصور کے ساتھ، اس نگاہ کے ساتھ اللہ کو قبول کرتا ہے، تو پھر وہ خدا کے علاوہ کسی کو اہل نہیں سمجھتا، خدا کے علاوہ کسی کو قابل نہیں سمجھتا کہ وہ اس کی زندگی کے اندر اثر انداز ہو سکے۔ لہذا خدائی قوانین کے علاوہ وہ ہر قانون کو رد کر دیتا ہے، خدائی نظامات کے علاوہ وہ تمام نظامات کو رد کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، وہ صرف اور صرف ان الہی تعلیمات کو ہی دیکھتا ہے اور انہی کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے۔ حقیقی توحید پرست بننا اس معنی میں ہے، نہ یہ کہ ہم صرف خدا کو خلقت میں تو اپنا خالق سمجھ لیں کہ اس پوری کائنات کو اس خالق نے خلق کیا ہے، لیکن خلقت کے بعد ہدایت کے نظام کو ہم قبول نہ کریں تو اس میں بھی ہم حقیقی توحید پرست پھر بھی نہیں بن سکتے، جب تک کہ ہم خلقت میں بھی اور شریعت و ہدایت کے میدان میں بھی اسی ایک مالک کے تابع نہ ہو جائیں۔ جب تک اس ایک خالق و مالک کے بتائے ہوئے طریقوں پر، بتائی ہوئی تعلیمات کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم حقیقی توحید پرست نہیں ہو سکتے۔ پس قانونی الہ، حقیقی الہ، سچا الہ اور سچا معبود، حقیقی معبود، اصلی ترین معبود اور الہ وہ اللہ کی ذات اقدس ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ انسانوں کو اپنا بندہ اور غلام بنائے، اور نہ انسان کے لیے عقیدہ توحید اجازت دیتا ہے کہ وہ توحیدی نظام کے علاوہ کسی اور انسان کے بنائے ہوئے ناقص نظام کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ خداوند متعال توفیق دے کہ توحید کے اس عظیم نظریے کو اور اس اہم ترین عقیدے کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگی توحیدی زندگی بنے، ہماری انفرادی زندگی بھی توحیدی زندگی میں بدل جائے، اور ہماری اجتماعی زندگی میں توحیدی رنگ نمایاں ہو، توحیدی مزاج اس کے اندر ہو، توحیدی روح اس اجتماعی زندگی کے اندر بھی ہو، چاہے وہ ہماری سیاسی زندگی ہو، ہماری اجتماعی و معاشرتی زندگی ہو، ہماری اقتصادی زندگی ہو، ہماری ثقافتی دنیا ہو، ہماری علمی دنیا ہو، جو پہلو ہیں ہماری زندگی کے، ان سب میں توحیدی رنگ ہی غالب نظر آنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔